أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ تمام قسم کی تسبیحات، تحلیلات، تقدیسات، تمجیدات اللہ واحد القہار، عزیز الجبار اور رحیم الابرار کے لیے ہیں۔ حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو ایسے ہی شتر بے مہار نہیں چھوڑ دیا، اس کے لیے جزا و سزا مقرر کی کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں عزتیں ہیں، آخرت کی لازوال نعمتیں ہیں، اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، گناہوں والی زندگی گزارتا ہے، تو دنیا کے اندر بھی ان گناہوں کے اثرات اس پر مرتب ہوں گے، آخرت میں اس کے لیے تو محرومی ہے ہی۔ اسی بات کو شاعر کہتا ہے، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ حضرات ذی وقار، گناہوں کے اپنے ایک اثرات ہوتے ہیں، گناہوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ یہ جو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ کوئی بات نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو عزیزو، دنیا کے اندر بھی گناہوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر تو ہے ہی۔ دنیا میں بھی انسان اللہ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے اور آخرت میں انسان ذلت و رسوائی کا سامنا کرے گا۔ کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ کیا اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے، سب سے پہلا گناہ اللہ کی نافرمانی ابلیس نے کی تھی۔ جب اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں کھنکھناتی بدبودار مٹی سے، گارے سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اسے پورا بنا دوں، صحیح کر دوں، اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اجمعون، سارے فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کان من الجن ففسق عن امر ربی، جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ نے سورہ اعراف میں کہا کہ ابلیس تجھے کس چیز نے روکا تھا؟ کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کرے، لیکن تو نے سجدہ نہیں کیا۔ الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، ابلیس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو، وہ سجدہ نہیں کرے گا۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، رب ذوالجلال نے پوچھا ابلیس وجہ کیا ہے، علت کیا ہے
سبب کیا ہے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا لم اکن لاسجد لبشر، میری شان کے خلاف ہے کہ میں ایک ایسے انسان کو سجدہ کروں خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جسے تو نے بدبودار گارے سے، کیچڑ سے، کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس نے رب کی نافرمانی کی، اللہ کا حکم نہ مانا، ایک سجدہ اللہ نے کہا تھا اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے کہا فاخرج منہا فإنک رجیم، کہ تو ایسا بدبخت ہے، تم دھتکارا ہوا ہے، نکل جا یہاں سے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تجھ پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ اور جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پڑھتے سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں شیطان سے جو دھتکارا ہوا ہے، جو راندہ درگاہ ہے۔ تو گناہوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، انسان پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے راندہ درگاہ قرار دے دیا۔ اور ہم اپنا جائزہ لیں، ہم دن میں کتنے سجدے چھوڑ جاتے ہیں، ہمارا کیا حشر ہوگا، ہمارا کیا مقام ہوگا۔ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، ہم ہزاروں سجدے چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے انسان پر اس گناہ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور دوسرا گناہ جو ہوا وہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے بھول کر کیا تھا۔ اللہ نے پیدا کیا، جنت میں داخل کر دیا، اماں حوا کو ان کے سکون کے لیے پیدا کر دیا، پھر کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن اور ساتھ اللہ نے کہا، دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، آدم خیال کرنا یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے، فَتَشْقَىٰ، ورنہ تم محروم ہو جائے گا، حرمان قسمت کا شکار ہو جائے گا۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، یہاں تجھے یہ انعامات سے نوازا گیا ہے کہ یہاں تو نہ تجھے بھوک لگے گی، ولا تعریٰ، اور نہ تو بے لباس ہوگا، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یہاں نہ تجھے پیاس لگے گی نہ دھوپ ستائے گی۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، شیطان نے وسوسہ ڈالا، قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، کہنے لگا آدم میں تجھے ایک ایسا درخت نہ بتاؤں کہ جس کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور ایسی نعمتوں کے اندر، ایسی بادشاہت کے اندر جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوگی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، ہمارے باپ آدم اور اماں نے کھانا، وہ درخت کا پھل کھا لیا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، فوراً ان کے جسم ننگے ہو گئے، شرمگاہیں ننگی ہو گئیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، دونوں اپنی شرمگاہوں کو درختوں کے پتوں سے لپیٹنے لگے، ڈھانپنے لگے۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کے ایک حکم کی نافرمانی کی تھی، فغوا، تو وہ راہ راست سے ہٹ گیا، بھٹک گیا تھا۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدیٰ، پھر مالک نے اس پر مہربانی فرمائی، رہنمائی کی، ہدایت دی اور اس کو اپنے لیے چن لیا اور کہا قال اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو، کہ جنت سے اتر جاؤ زمین کی طرف، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ فإما یأتینکم منی ھدی فمن اتبع ھدایا فلا یضل ولا یشقی، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، پیغمبر آئے گے، کتابیں آئے گی، صحیفے اترے گے، تمہاری رہنمائی کی جائے گی، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کر لی فلا
یضل، نہ تو وہ بھٹکے گا، ولا یشقی، نہ بدبخت ہوگا۔ نیکی کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور گناہ کے بھی اثرات ہوتے ہیں، گناہ اپنے اثر چھوڑ کر جایا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کہ جو بندہ پھر میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، اپنی منمانیاں کرنے لگ جاتا ہے، اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، میری نصیحت کو پسے پش چھوڑ دیتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میری نصیحت سے منہ موڑ لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم دنیا میں اس کی گزران تنگ کر دیتے ہیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور دنیا میں ہی اس کا اثر صرف مرتب نہیں ہوگا، قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو اچھا بھلا دیکھتا تھا۔ اللہ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، تو نے انہیں پسے پش چھوڑ دیا تھا، انہیں بھلا دیا تھا، تو نے اپنی منمانیاں کی، اپنی عیش و عشرت کے اندر زندگی گزارتا رہا، اللہ کے احکامات آتے تھے، پیغمبر کے فرامین تجھے سنائے جاتے تھے، لیکن ایک کان سے سنتا تھا اور دوسرے کان سے نکال دیتا تھا، تیرا قول یہ ہوتا تھا کوئی بات نہیں، کل آئے گی تو دیکھی جائے گی، کل کس نے دیکھی ہے؟ تجھے جب نصیحت کی جاتی تھی تو کہتا تھا زندگی بڑی بڑی ہے، توبہ کر لیں گے، اللہ کہیں کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی فنسیتها، تو نے انہیں بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، جاؤ تجھے آج اسی طرح بلا دیا گیا ہے۔ آپ اللہ فرماتے کم اہلکنا من القرون بعد نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْبُشْرَىٰ، جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر فرشتے آئے، اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، قالوا انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، ہم ان بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، کیوں ہلاک کرنے والے ہو، ان اہلھا کانوا ظالمین، اس لیے کہ اس کے رہنے والے شروع سے ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ اور ظلم کیا ہے؟ قرآن نے ظلم کی تعریف کی ہے کہ ظلم ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لینا، اللہ کے ساتھ کسی کو حاجت روا سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کو فریادیں پوری کرنے والا سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کو اولادیں دینے والا سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کو غوث داتا سمجھ لینا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ کے اسماء کے اندر کسی کو شریک کر لینا، اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک کر لینا، اللہ کی قدرت کے اندر کسی کو شریک کر لینا، یہ ظلم ہے۔ ان اہلھا کانوا ظالمین، بے شک اس بستی کے رہنے والے شروع سے ظالم تھے۔ قوم شعیب کے بارے میں کہا اور اسی طرح آگے سورہ عنکبوت کے اندر ہی 2-3 آیات کے بعد اللہ نے فرمایا انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء، بے شک ہم اس بستی پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، بما كانوا يفسقون، اس وجہ کہ یہ گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ گناہ تھا کیا ان کا؟ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، 27واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اے بھیجے ہو تمہارا اصل حقیقت میں معاملہ کیا ہے، کس کام سے، کس غرض سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے۔ جرم کیا ہے ان کا جرم بھی ٹرانسجینڈر تھا۔ قوم لوط کا جرم ٹرانسجینڈر تھا، جسے آج ملک پاکستان کے اندر قانونی حیثیت دی جا رہی ہے، اور امریکہ کے علاوہ صرف پاکستان وہ ملک ہے جس کو قانونی تحفظ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اغیار کے اندر یورپ جو ننگے انسانیت ہیں، انہوں نے بھی اس قانون کو
قبول نہیں کیا، لیکن یہ اسلام کے نام پر بننے والا ملک، لا الہ الا اللہ پر اس کی بنیادیں رکھی گئی تھی۔ اس ملک پاکستان کے اندر ٹرانسجینڈر کا اصول قانون پاس کیا جا رہا ہے کہ مرد مرد سے اپنی حیوانی جذبات کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ ہے ٹرانسجینڈر جو آپ کے ملک یہ مختصر سی بات کر رہا ہوں، جو آپ کے ملک پاکستان کے اندر اس کو قانونی تحفظ دینے کے لیے سینٹ کے اندر یہ بل پہنچ چکا ہے اور اس کو پاس کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ قوم لوط کا بھی یہی جرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جڑ سے اکھاڑا، آسمان کی بلندیوں پر لے گئے، اتنا اونچا لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی تھی اور اوپر سے الٹا دے مارا۔ پھر یہیں پر بس نہیں کی اور اوپر سے اللہ نے کنکر پتھر، ہر ظالم کا نام اس پر لکھا ہوا تھا، ان پتھروں کی بارش برسا دی تھی ان پر۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء، بے شک ہم اس بستی والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ بما كانوا يفسقون، جرم ان کا یہ ہے کہ یہ فسق کے اندر، نافرمانی کے اندر، رب کی بغاوتوں کے اندر غرق ہوئے پڑے ہیں۔ وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل۔ عاد کو دیکھ لیجئے، ثمود کا تذکرہ پڑھ لیجئے۔ وقد تبين لكم من مساكنهم، ان کی رہائش گاہ، بعض رہائش گاہیں تمہارے لیے واضح ہو چکی ہیں۔ آج بھی قوم عاد، قوم ثمود کے کھنڈرات، اس کے نشانات، ان کے محلات آج بھی پائے جاتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے عمل ان کے لیے مزین کر دیے تھے، اللہ کی نافرمانیاں ان کے لیے خوبصورت بنا دی تھیں، ان کے اپنے خواہشات کے مطابق بنائے ہوئے اصول، ان کے خود ساختہ ضابطے ان کے لیے مزین کر دیے تھے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، انہیں اللہ کے راستے سے اس نے روک دیا تھا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ دیکھتے تھے، بڑے سمجھدار تھے وہ۔ وقارون و فرعون و حامان، قارون کو پڑھ لیں، فرعون کو دیکھ لیں، حامان کا تذکرہ کر لیجئے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے، واضح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، حالانکہ وہ بچ کر نکلنے والے نہیں تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ کہتے ہیں یہ جتنے بھی ظالم تھے، ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا تھا، ان کے گناہوں کے اثرات ان پر مرتب ہوئے تھے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ ظالم ایسے تھے ہم نے ان پر پتھروں کی تیز بارش برسا دی تھی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ظالم کچھ ایسے بھی تھے جن کو چیخ نے پکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ باغی ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے اصولوں کے اندر بغاوت کی، اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا اور کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، ہمیں اپنے فن کی بنیاد پر، اپنے بلبوتے پر یہ سب کچھ حاصل ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ایسے ظالم اور باغی بھی تھے ہم نے انہیں زندہ زمین میں دنسا دیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ اس طرح ہاتھ مارتا ہوا قیامت تک زمین میں دنستا چلا جائے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض ایسے بھی تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، یہ جو ان پر عذاب آئے یہ ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے۔ اللہ نے ان کو اس بستی کو وافر رزق عطا کیا تھا۔ جب پورے عرب کے اندر لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہوتا تھا، قتل و غارت عام تھی، کسی کی عزت کو تار تار کرنا جرم نہیں سمجھا جاتا تھا، اس وقت بھی اللہ نے مکہ کو امن عطا کیا۔ کوئی بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ خناس ہوتا لیکن مکہ کے حرم کی حدود میں داخل ہوتے ہی اس کا احترام کرتا تھا۔ اللہ نے اس بستی کی مثال بیان کی۔
وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے ایک بستی کی جو بڑے امن والی تھی، مطمئنۃ بڑے اطمینان میں رہنے والی تھی، یأتیہا رزقہا رغدا، اس کے پاس اس کا رزق وافر آتا تھا، من کل مکان ہر جانب سے آتا تھا، لیکن فکافرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کے احسانات کو انہوں نے جھٹلایا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر بھوک مسلط کر دی، اللہ نے ان پر خوف مسلط کر دیا تھا۔ اگرچہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد عاد و سمود کی بستیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن قرین قیاس یہ ہے، تاریخ جو اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ راجح قول کے مطابق اس سے مراد مکہ والوں کی بستی ہے۔ انہوں نے اللہ کے احکامات کو پس پش چھوڑا تھا، اللہ کی نافرمانیاں کی تھیں، شرک کیا تھا، بتوں کو اپنا رب بنا لیا تھا، بتوں کو اپنا کرنے والا سمجھ لیا تھا۔ ڈھیریوں کے سامنے جھکنے والے بھی یہ سن لیں کہ ان کا بھی یہی تھا کہ جرم یہی تھا کہ وہ اللہ کی مخلوق کو اپنا رب بنا بیٹھے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے اپنی نعمتوں کو چھین لیا، اور یہ تیرے رب کا اصول ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تیرے رب کا یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ اعلان ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میرا یہ وعدہ ہے تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ یقینی طور پر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ خطبہ جمعہ کے دوران دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگ ہلاک کر دیے، مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے انہیں زمین میں اتنا اقتدار دیا تھا کہ ہم نے وہ اختیارات تمہیں بھی نہیں دیے، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، جتنی انہیں ضرورت تھی ان کی ضرورت کے مطابق موسلادھار بارشیں بھی نازل فرمائیں، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، ان کے نیچے سے نہریں بھی جاری کر دی تھیں، فاہلکناہم بذنوبہم، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، گناہ کیے، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگوں کو پیدا کیا۔ گناہوں کے اثرات زندگی میں مرتب بھی ہوتے ہیں، انسان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ، کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل پر سیاہ نکتہ لگا دیا جاتا ہے، فاذا هو نزع واستغفر وتاب، جب وہ اس گناہ سے نکلتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، سقیل قلبہ، اس کا دل پالش کر دیا جاتا ہے، اس کا دل روشن کر دیا جاتا ہے، اس کا دل چمکا دیا جاتا ہے، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اس کا نقطہ سیاہ نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے، حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، یہاں تک کہ وہ سیاہی اس کے دل پر چھا جاتی ہے، وَذَلِكَ الرَّعْنُ الَّذِي وَهُوَ الرَّعْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ، یہ وہی سیاہی ہے، وہ زنگ ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ ان کے دلوں پر چڑھ چکا ہے، بما کانوا یکسبون، جو یہ کرتوت کرتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی آزمائش پریشانی مصیبت آتی ہے، جو بھی تمہاری زندگی پر پریشانیوں کے گناہوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اور گناہ کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے حق دیکھنے کی طاقت نہیں دیتے، توفیق نہیں دیتے، کلکوز المجخیا، اس کا دل الٹے مٹکے کی طرح ہو جاتا ہے، لا یعرف المعروف ولا ينکر المنکر، جو نہ اچھائی کو پہچانتا ہے نہ ہی برائی کا انکار کرتا ہے،
فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، پھر آنکھیں دیکھتی تو ہیں لیکن دل کی محرومی ہوتی ہے، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں، بصیرت سے محروم ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک دفعہ اپنے استاد امام وکیع رحمہ اللہ تھے، بہت بڑے محدث ہیں، امام شافعی کا نام تو سب نے سنا ہے، ان کے استاد امام وکیع رحمہ اللہ ایک دفعہ جاتے ہیں، استاد محترم علم یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہے، حافظہ کمزور ہو گیا، شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فقال ان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ میں نے اپنے استاد وکیع سے اپنے حافظے کی خرابی، حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے میری رہنمائی کی، میرے بیٹے فارشدنی الی ترک المعاصی، بیٹے گناہوں کو چھوڑ دو، ان العلم نور من الہی، علم اللہ کا نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا نور نافرمانوں کو نہیں ملا کرتا۔ گناہوں سے علم سے محرومی ہو جاتی ہے۔ باتیں تو اور بھی بہت تھی لیکن وقت ختم ہو چکا، زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ مزید باتیں اگلے جمعے ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔